اس کو کئی لوگوں نے اتنا مارا لہو لہان کر دیا، ہڈیاں توڑ دی، جو اس کے لیے جو اس کے رشتہ داروں نے جو جب غسل کرانے کے لیے اس کے جنازے کو، اس کے میت کو دیکھا تو اس کا جسم کا بالکل ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک حصہ زخمی تھا۔ آپ دیکھیے کتنی اذیت دے کے مارا ہوگا، اور کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے بھی یہ واردات انجام دی ہے ان کو معاف نہ کیا جائے، ان کو سنگین دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے، جلدی سے جلدی ان پہ مقدمہ چلایا جائے، اور ان لوگوں کا انجام جو بھی ہو، جو قانون فیصلہ کرے وہ جلدی ہونا چاہیے، اور دنیا کو دیکھ نہ پڑے۔ میڈیا میں یہ چیز آنی چاہیے کہ محمد آصف کی جو لنچنگ کرنے والے ہیں ان کو سرکار نے یہ سزا دلوائی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ سرکار بھی ان معاملات کو ختم کرنا نہیں چاہ رہی، کہ جن کی بھی لنچنگ ہوئی ہے ان کے لوگوں کو معاوضہ دیا جائے، 50 لاکھ روپے معاوضہ کم سے کم ایک آدمی کے بدلے ان کے وارثوں کو دیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب۔ مفتی صاحب، سوال آپ سے سیدھا اس وقت یہ رہے گا کہ جس طرح انسانیت کو شرمسار کرنے والی گھٹنا ہریانہ سے سامنے آئی ہے، اس پر آپ کی پہلی پرتکریا کیا رہے گی؟ مجھے بہت دکھ ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لنچنگ برابر چل رہی ہے۔ 2015 سے مجھے یاد پڑتا ہے جب دادری میں محمد اخلاق کا معاملہ ہوا تھا، تب سے لے کے اور آج تک کتنے ہی لوگ لنچنگ میں شہید کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، بند نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے سرکاریں بھی کوئی زیادہ کچھ نہیں کر رہی، اور بڑی بے رحمی کے ساتھ، بہت ہی وحشی انداز میں اور بہت ہی تشدد کے ساتھ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ محمد آصف کے معاملے میں جو ابھی آپ نے بتایا میوات کا، اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس کو کئی لوگوں نے اتنا مارا لہو لہان کر دیا، ہڈیاں توڑ دی، جو اس کے لیے جو اس کے رشتہ داروں نے جو جب غسل کرانے کے لیے اس کے جنازے کو، اس کے میت کو دیکھا تو اس کا جسم کا بالکل ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک حصہ زخمی تھا۔ آپ دیکھیے کتنی اذیت دے کے مارا ہوگا، اور کوئی قصور بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں ہے، کوئی اس نے بگاڑا بھی نہیں کچھ، لیکن یہ لنچنگ کی باتیں چل رہی ہیں، برابر چل رہی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے قانون تو ہے، قانون کی دفعات بھی ہیں، لیکن لگائی نہیں جا رہی، اور اس کی ہم بہت ہی کڑے شبدوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کی بھی لنچنگ ہوئی ہے ان کے لوگوں کو معاوضہ دیا جائے، 50 لاکھ روپے معاوضہ کم سے کم ایک آدمی کے بدلے ان کے وارثوں کو دیا جائے۔ حالانکہ جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، اس کی ہلاکت جو ہوئی ہے، اس کی شہادت جو ہوئی ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب سرکار معاوضہ دے گی تو لنچنگ کرنے والوں کو خیال آئے گا کہ ہماری سرکار معاوضہ دے رہی ہے تو پھر ہم لنچنگ نہ کریں۔ تو اس کے لیے لنچنگ روکنے کے لیے طرح کے پریاس ہونے ضروری ہیں، کوشش ہونی ضروری ہے، اور سرکار کو بہت کڑے انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیس نے جن لوگوں کو اگر گرفتار کیا ہے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے بہت جلدی ان لوگوں کا بہت ہی فیصلہ ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، چونکہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، لنچنگ جو کرنے والے ہیں وہ ہمارے بھارت کے دوست نہیں ہیں، وہ بھارت کے دشمن ہیں۔ دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے آپ یہ دیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کا فریڈم ہاؤس نے کیا ہے، جو ہیومن رائٹس واچ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے، دنیا زمانہ کیا کہہ رہا ہے،
انٹرنیشنل ٹی وی کیا دکھا رہا ہے, BBC کیا دکھا رہا ہے؟ اگر وہاں پر یہ میسج جائے گا, ہمارا میڈیا تو اندھا ہے, نیشنل میڈیا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ایسی چیزیں نہیں دکھاتے, لیکن دنیا بھر کا میڈیا آج چوکنا ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے, یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. تو آپ نے دیکھا, میں نے جو نام لیا, فریڈم ہاؤس کا نام لیا, اور کتنے مجھے اس وقت نام دھیان نہیں ہے, اور بات لمبی بھی میں نہیں کرنا چاہتا. تو بھارت کی بہت ہی بدنامی ہو رہی ہے, بھارت سرکار بدنام ہو رہی ہے. ایک آدمی اگر کوئی واردات کر رہا ہے تو پردھان منتری بدنام ہو رہا ہے, بھارت کی سرکار بدنام ہو رہی ہے, بھارت کی عدالتیں بدنام ہو رہی ہیں. تو یہ لوگ دوست نہیں ہیں, دشمن ہیں, یہ سب کے دشمن ہیں. ان کے خلاف کڑی کارروائی ہونی چاہیے اور کوئی رعایت نہ ہو. پولیس کو بہت ہی یہ ڈائریکشن کلیئر ہونی چاہیے کہ جنہوں نے بھی یہ واردات انجام دی ہے ان کو معاف نہ کیا جائے, ان کو سنگین دفعات کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے, جلدی سے جلدی ان پہ مقدمہ چلایا جائے, اور ان لوگوں کا انجام جو بھی ہو, جو قانون فیصلہ کرے وہ جلدی ہونا چاہیے, اور دنیا کو دیکھ نہ پڑے. میڈیا میں یہ چیز آنی چاہیے کہ محمد آصف کی جو لنچنگ کرنے والے ہیں ان کو سرکار نے یہ سزا دلوائی ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ سرکار بھی ان معاملات کو ختم کرنا نہیں چاہ رہی, کیونکہ دیکھیے سرکار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کوئی پوسٹر لگا دیتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی ذرا سا بھی کچھ کر دے تو ہو جاتا ہے. لیکن اتنے بڑا لنچنگ کا واقعہ ہو گیا, اور آپ نے دیکھا محمد آصف کے جنازے میں دیکھا کتنی بھیڑ تھی, کتنی پبلک تھی, اس میں ہندو مسلم سب تھے, پورا گاؤں, سارے ہمارے ہندو بھائی, سارے ہر ذات کے لوگ, ہر برادری کے لوگ, صرف مسلمان نہیں سارے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. لہذا ہمیں یہ ایک بات یہ دیکھنی چاہیے, اس کے جنازے میں جتنے لوگ ہیں, ان کے گھر میں جو لوگ جا رہے ہیں, جو افسوس ظاہر کرنے جا رہے ہیں, ہر دھرم کے لوگ جا رہے ہیں, تو سرکار کو سمجھ لینا چاہیے کہ سرکار ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو لنچنگ کر رہے ہیں, پبلک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بیچارے مارے جا رہے ہیں. اور یہ لوگ کسی کے دوست نہیں ہیں, اور ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. مفتی صاحب بات بہت لمبی ہو جائے گی, میں صرف جلدی سے ایک سوال اور آپ سے کروں گا. اس وقت جو لوگ آپ کو اس وقت INN چینل پر دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, یہ جو لنچنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, اور ایسے حالات میں کہ جہاں ایک طرف پورا ملک اس مہاماری سے جوجھ رہا ہے, اپنی جان بچا رہے ہیں لوگ, ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, تب اس طرح کے واقعات سامنے آنا اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکار کا ان حالات میں بھی خاموش رہنا, تو کیا آپ ایک اپیل خاص طور سے مسلمانوں سے ان حالات میں کرنا چاہیں گے, جس طرح آپ اکثر کہتے رہیں کہ صبر و تحمل کا ثبوت مسلمان اپنی طرف سے دیتے رہیں؟ دیکھیے, میرے تو ایک بیان میں نے ابھی پچھلے ہفتے کہا تھا کہ مسلمان بہت شریف قوم ہے, مسلمان قانون کا پالن کرتے ہیں, لاک ڈاؤن کے قانون کا بھی پالن کرتے ہیں, اپنے دیش کا سمان کرتے ہیں, دیش سے محبت کرتے ہیں, دیش کے وفادار ہیں, اور مسلمان ایک شریف قوم ہے. بہت ہی تحمل اور برداشت کے ساتھ آج بھارت کو آزاد ہوئے 74 سال کے قریب ہو رہے ہیں, لیکن آج تک ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلم قوم کو کسی بڑے الزام کے اندر, سچے الزام کے اندر یہ پکڑا گیا ہو. ایسا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی غداری کری, نہ کچھ کہا. اور جن لوگوں پہ الزام لگا کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے, میرا یقین ہے کہ اگر ان پہ بھی جلدی کیس کرا جائے ایمانداری کے ساتھ, وہ بھی بری ہوں گے. تو میں آپ بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں بھی دکھ ہے, آپ کو بھی دکھ ہے, سب کو دکھ ہے, دکھ ہونا بھی چاہیے, ہر انسان کو دکھ ہے, ہمارے ہر ہندو بھائی کو, ہر سکھ بھائی کو, ہر ہندوستان کے ناگرک کو دکھ ہے. سب برائی کر رہے ہیں اس کی, اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار میں بھی اس کے لیے ضرور اس کی نندا ہو رہی ہوگی. سرکار اچھا نہیں چاہتی اس کو, سرکار نہیں چاہے گی کہ ایسے کام ہو, لیکن کڑی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں مسلمانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ صبر و تحمل کے ساتھ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں, انتظار کریں کہ عدالت کیا کر رہی ہے, سرکار کیا کر رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اور دنیا کی آنکھیں بند نہیں ہیں. لہذا جو شہید ہو گیا اللہ اس کے درجات بلند کرے,
جو ان کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور جیسے میں نے کہا سرکار معاوضہ بھی دے، سرکار کڑی کارروائی بھی کرے، اور ایسے اچت انتظامات کریں کہ آئندہ کہیں بھی لنچنگ نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس پورے مدعے پر INN چینل سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم۔ مفتی صاحب نے بڑے اعلان کیے ہیں دو۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ سرکار سب سے پہلے تو 50 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کرے اور اس پریوار کو 50 لاکھ روپے دے جس پریوار کے اس شخص کی موت ہوئی ہے لنچنگ سے، اور جس بھی پریوار کا کوئی شخص لنچنگ میں مارا گیا ہے اس کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے، اور وہ لوگ جو ایسی مانسکتا کے لوگ ہیں جو لنچنگ کرتے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔